بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم، کیا پس سمجھا تم نے، انما خلقناکم، کہ پیدا کیا ہم نے تمہیں، کہ پیدا کیا ہم نے تمہیں عبثاً، فضول، بیکار، وَأَنَّكُمْ، اور یہ کہ بے شک تم، الینا، ہماری طرف، لا ترجعون، نہ تم لٹائے جاؤ گے۔ فتعالی اللہ، پس بلند و بالا ہے اللہ، الملک، جو بادشاہ ہے، الحق، سچا ہے۔ جو اللہ بلند و بالا، جو اللہ بادشاہ اور حق ہے، وہ بلند و بالا ذات ہے کہ وہ فضول کام کرے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر وہی۔ رب العرش الکریم، رب ہے ایسے عرش کا جو عزت والا ہے۔ لفظ کریم جو ہے نا، یہ رب کی صفت نہیں ہے کہ رب عزت والا ہے، یہ نہیں کہنا۔ وہ رب جو عرش والا ہے، عرش عزت والا ہے، شان والا، عزت والا۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو پکارے گا اللہ کے ساتھ معبود دیگر یا معبود دوسرا، لا برہان لہ بہ، یہ بریکٹ کی طرح ہے، حالانکہ نہیں ہے کوئی دلیل اس کے لیے، اس کے متعلق۔ لا برہانہ، حالانکہ نہیں ہے، برہانہ دلیل، لہو اس کے لیے، بھی اس کے متعلق، کس کے متعلق؟ دوسرے معبود کے بارے میں، اس کے بعد دلیل بھی نہیں۔ پھر بھی جو آدمی اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بلائے گا، آگے اس کا جواب ہے فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، پس یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک یہ جو انا کے بعد ہوں آ جاتا ہے نا، جس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا، اس کو ضمیر شان کہتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے فرق کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، اس لیے اکثر ایسی چیزوں کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ ہم اردو میں اس کا یہ ترجمہ شان کے معنی میں کرتے ہیں، شان کا مطلب حالت۔ انہو، بات، بے شک بات یہ ہے کہ لا یفلح الکافرون، نہیں کامیاب ہوں گے کافر لوگ۔ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بلانا یہ کفر ہے، اور کافر لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَقُلْ، اور تو کہہ، ربی، اے میرے رب، اغفر،
بخش دے، وارحم اور رحم فرما، وانت اور تو خیر الراحمین سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ، یہ سورت انزلناہا، نازل کیا ہم نے اسے، وفرضناہا اور فرض کیا ہم نے اسے، وانزلنا فیہا اور نازل کی ہم نے اس میں، آیات بینات آیتیں واضح یا کھلی۔ کس لیے ہم نے نازل کی ہیں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اب جو اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں نصیحت کے لیے، وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز، الزانیۃ، زنا کرنے والی عورت، والزانی اور زنا کرنے والا مرد، فجلدو، تم، فا کا مطلب پس، تم کوڑے مارو، کل واحد ہر ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، بس تم کوڑے مارو ان دونوں میں سے ہر ایک کو، کتنے؟ میعتا جلدہ، میعتا 100، جلدتن کوڑے، 100 کوڑے، ولا تأخذکم، ولا تأخذکم اور نہ پکڑے تمہیں، بہما ان دونوں کے بارے میں، بامن ساتھ ان دونوں کے، کیا مطلب؟ ان دونوں کے بارے میں نہ پکڑے تم کو، رأفت، نرمی، رؤوف الرحیم پڑھے نا، رؤوف مانے شفقت کرنے والا، یہاں پر بھی وہی شفقت، نرمی، نہ پکڑے تم کو ان دونوں کے بارے میں نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، ان کنتم اگر وہ تم ایمان رکھتے ساتھ اللہ کے اور ساتھ آخرت کے دن کے، وَلْيَشْهَدْ اور چاہیے کہ حاضر ہو، عذابہما ان دونوں کی سزا کے، ان دونوں کی سزا کو، عذاب کا مطلب عذاب یعنی ان دونوں کو جو عذاب دینا ہے، عذاب کون سا ہے؟ 100 کوڑے، بس چاہیے کہ، اور چاہیے کہ حاضر ہو ان دونوں کی سزا کو، کون حاضر ہو؟ طائفۃ من المؤمنین، حاضر ہو ان دونوں کی سزا کو ایک جماعت ایمانداروں کی، یعنی ایمانداروں کو اکٹھا کرو، ان کے سامنے سلا دو تاکہ ان کو بھی عبرت ہو اور ان مار کھانے والوں کو بھی نصیحت ہو۔
الزانی لا ينکح الا زانیۃ. میں فارغ ہو کر میں آپ کو کرتا ہوں، فارغ ہو کر کرتا ہوں میں آپ. جی، الزانی زنا کرنے والا مرد، لا ينکح نہیں وہ نکاح کرتا، الا زانیۃ او مشرکۃ مگر زنا کرنے والی عورت سے یا شرک کرنے والی عورت سے. شرک کرنے والی عورت سے. والزانیۃ اور زنا کرنے والی عورت، لا ینکحھا نہیں نکاح کرتا اس سے، الا زان مگر زنا کرنے والا مرد، او مشرکن یا زنا کرنے والی یا زنا کرنے والے ہیں یا شرک کرنے والا مرد، مگر زنا کرنے والا مرد یا شرک کرنے والا مرد. وحرم ذالک اور حرام کیا گیا ہے یہ، علی المؤمنین ایمانداروں پر. والذین اور وہ لوگ جو یرمون المحصنات تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر. یرمون مانے تہمت لگائیں، المحصنات پاک دامن بیبیاں عورتیں، پاک دامن عورتوں پر. ثم پھر لم یأتوا باربعۃ شہداء، ابھی لکھے نہیں یہ ترجمہ دیکھیں، لفظی ترجمہ پھر نہ وہ آئیں 7 گواہوں کے، نہ وہ آئیں 7 4 گواہوں کے. اب اس کا 7 کو چھوڑ دوں کیا ترجمہ میں، نہ وہ لائیں 4 گواہ، جو آپ کے لیے سہولت ہے وہ لکھ لیں. پھر نہ وہ لائیں 4 گواہ، تہمت لگا دی کسی پاک دامن عورت کو کہ یہ غلط عورت ہے، پھر اس کے بعد 4 گواہ بھی نہیں لے کر آئے، تو اب کیا حکم ہے، فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، بس تم کوڑے مارو ان کو 80 کوڑے. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا اور نہ تم قبول کرو ان کے لیے گواہی کبھی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور یہ وہ لوگ ہیں جو گناہگار ہیں یا فاسق ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، من بعد ذلك اس کے بعد، مگر وہ لوگ جو اس کے بعد کیا کر لیں، توبہ کر لیں. وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لیں. فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا ہے،
رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ چلیں دوبارہ دیکھیں، افحسبتم، کیا پس گمان کیا، سمجھا یہ شمار کیا تم نے، گمان کیا تم نے، انما خلقناکم، کہ یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے تمہیں، عبثاً بیکار، فضول، اور یہ کہ بے شک تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے، لوٹائے نہیں جاؤ گے، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے۔ تو ایسے بیکار میں تمہیں بنانا، اللہ کسی کو بیکار کام کرنے کا نہیں کہتا، تو اللہ خود ایسے بیکار کام کیسے کر سکتا ہے؟ پاک ہے اللہ، بلند و بالا ہے اللہ، جو کہ سچا بادشاہ ہے۔ بادشاہ جو سچا ہے وہ ایسا فضول کام کرنے سے کیا ہے؟ بلند و بالا، وہ نہیں یہ کام کر سکتا، بلکہ اس نے جو کام کیے، جو کائنات بنائی ہیں، بامقصد بنائی ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر وہی، رب العرش الکریم، وہ رب ہے عرش کریم کا، ایسے عرش کا جو کہ عزت والا ہے، شان والا ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو کوئی پکارے گا اللہ کے ساتھ معبود دیگر یا معبود دوسرا، لا برہان لہ بہ، حالانکہ نہیں ہے کوئی دلیل اس کے لیے اس کے بارے میں، تو پھر کیا ہوگا؟ پس یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا۔ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک حالت یہ ہے، یہ بات یہ ہے کہ نہیں کامیاب ہوں گے، نہیں کامیاب ہو سکتے کفر کرنے والے لوگ۔ وقل رب اغفر وارحم، اور آپ کہیے کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب تو مجھے بخش دے اور رحم فرما دے، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا، یہ سورت ہے نازل کیا ہم نے اس کو، اور فرض کیا ہم نے اس کو، اور نازل کی ہم نے اس میں، اس سورت میں آیتیں بینات، روشن آیتیں نازل کیے، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، پس تم کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے، اور نہ پکڑے تم کو بہما، ساتھ ان دونوں کے، یعنی ان دونوں کے بارے میں نہ پکڑے تمہیں کوئی نرمی اللہ کے دین میں، یعنی اللہ کا دین نافذ کرتے ہوئے جب تم نے ان کو کوڑے مارنے تو وہ چیخیں گے، چلائیں گے، تمہیں ترس آئے گا، نہیں آنا چاہیے، بلکہ ان کو کیا کرو؟ صحیح صلاح دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان لے، یعنی اس میں تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا اگر تم نے اللہ کے دین کے نفاذ میں کوئی نرمی سے کام نہیں ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر سزا صحیح دو۔ اور دوسرے نمبر پر، اور چاہیے کہ حاضر ہو ان کی سزا کو ایک جماعت ایمانداروں کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے، الزانی لا ینکح الا زانیہ، جو زناکار مرد ہیں نہیں وہ نکاح کرتا مگر زناکار عورت سے یا شرک کرنے والی عورت سے، اور اسی طرح زنا کرنے والی عورت نہیں اسے نکاح کرتا مگر زناکار مرد یا شرک کرنے والا مرد۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کیا گیا یہ نکاح کا معاملہ ایمانداروں پر۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں کو، پھر نہ لے کر آئیں 4 گواہ، پھر نہ آئیں 7 گواہوں کے، تو کیا کرو؟ پس تم کوڑے مارو ان کو 80 جلدتاً کوڑے، ولا تقبلوا لهم، اور نہ تم قبول کرو ان کے لیے گواہی کبھی، ان کی گواہی پھر تم نے نہیں ماننی۔ اور یہی لوگ فاسق ہیں جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، 80 کوڑے بھی مارو، ان کی آئندہ سے گواہی بھی قبول نہ کرو۔ ہاں اگر تمہیں پتہ چلے وہ توبہ طائب ہو گئے، استغفار کر گئے اور ان کی معاملات سارے ٹھیک ہو گئے، پھر تو آئندہ سے گواہی قبول ہوگی، مگر وہ لوگ جو طائب ہو جائیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں تو ٹھیک ہے، پر بے شک اللہ پاک بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ المؤمنون کا اخیر ہے، اس میں اللہ رب العالمین ہم بندوں سے پوچھ رہے ہیں جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور بعض اوقات بندہ بیکار زندگی، فضول زندگی گزارتا ہے،
جس کا آپ نے کل تذکرہ پڑھا ہے کہ پوری زندگی گزار لیتا ہے اور پھر جب مرنے کا وقت آتا ہے پھر اس وقت رونا دھونا کرتا ہے کہ بس مجھے ارجعونی، مجھے ایک مرتبہ لوٹا دو، ایک مرتبہ لوٹا دو۔ اللہ پاک اسی بندے کے بارے میں کہتے ہیں میرے بندے تو جو زندگی بسر کر رہا ہے پھر بعد میں رونا پیٹنا ہے، مجھے یہ بتلا تو جو زندگی بسر کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا تم نے سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیے اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ بالکل اسی طرح کا انداز اللہ پاک نے ایک اور جگہ پر بھی ذکر کیا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا بندے نے سمجھا ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے فضول بیکار؟ حالانکہ دیکھیں ہم جتنی ہماری سوچ ہے، جتنی ہماری سمجھ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنے پاس فضول رکھنا پسند کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کوئی بندہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ فضول چیز کو رکھ بھی لے نا لوگ اس کو کہتے ہیں یہ بندہ ایسے ہی ہے۔ اب دیکھیں نا آپ کا یہ مارکر ہے، بال پوائنٹ ہے، یہ ختم ہو گئے، کیا آپ اس کو جلا ہوا، ختم ہوا پڑا، ٹوٹا ہوا آپ اس کو اپنے گھر میں رکھیں گے؟ نہیں رکھتا کوئی بندہ۔ حتیٰ کہ دیکھیں لکڑی ہے، فرنیچر ہے، سامان ہے، ٹوٹ جاتا ہے، سمجھدار بندہ کہتا ہے یار اس کو اوپر رکھو گے کاٹ کباڑ بڑھے گا، چھت بھی خراب ہو جاتی ہے، ویسے بھی بڑی بڑی چیز گندی خراب ہو جاتی ہے، خود بھی چیز خراب ہوتی ہے، جگہ بھی خراب کرتی ہے، تو عقل مندی کیا ہوتی ہے اس کو اٹھا کر دے دو کسی کو۔ فرنیچر ٹوٹ چکا اس کو جلا دو، بیچ دو۔ لوہے کا سامان ہے پڑا رہے گا تو اور زنگ لگے گا، اس کو بیچ دو، چار پیسے آ جائیں گے۔ یہ سمجھداری کی چیز ہے۔ یا آپ کے بعد مجھے یہ بتائیں کوئی بندہ اپنے گھر میں جانور رکھتا ہے، مجھے یہ بتائیں جانور رکھتا ہے، وہ فائدہ نہیں دیتا، روزانہ خرچہ اس کا کر رہا ہے اور آگے امید بھی نہیں ہے۔ بندہ دیکھے جانور رکھتا ہے چلو 2 4 6 مہینے سال 2 سال بعد ٹھیک ہو جائے گا، پل جائے گا تو قیمت مل جائے گا، یہ بھی امید نہیں ہے۔ کوئی بندہ ایسے جانور کو رکھتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کسائی کے کعبہ ہے، بھیجو اس کو۔ ایسے ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا۔ آپ مجھے یہ بتلائیں کہ آپ کوئی ادارہ چلا رہے ہو، دکان چلا رہے ہو، فرم ہو آپ کی، وہاں پر آپ کوئی بندہ رکھیں، اس نیت پر تو رکھنا ٹھیک ہے چلو یار میں بندہ بھی کام نہیں کر رہا، اس کی ابھی ہم تربیت کر رہے ہیں، اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ تو سمجھ آ رہی ہے کل ہمارے کام آ جائے گا، یہ تو سمجھ آ رہی ہے۔ ایک بندہ ہے نہ وہ تربیت لے رہا ہے نہ وہ کوئی کام کرتا ہے، کیا ہم اس کو تنخواہ دینا پسند کرتے ہیں؟ نہیں بندہ پسند کرتا، ممکن ہے، نظام ہی نہیں چل سکتا دنیا میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے چھوٹے ذہن کے لوگ بھی یہ چیز سمجھتے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ کے نظام کے بارے میں اتنے بے سمجھ ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا کائنات کا نظام سجایا ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اس کے اندر کتنی قیمتی مشینری اللہ پاک نے لگا دی ہے۔ ایک ایک آنکھ کو دیکھ لیں، کتنا بڑا وسیع سسٹم ہے۔ دماغ کو دیکھ لیں، دماغ کے اندر یہ سسٹم دیکھ لیں، پورا جسم کو، یہ دل، گردے، پتا، یہ جوڑ آپ کے جسم، ہڈیاں، ایک ایک چیز کو دیکھیں اتنا بڑا سسٹم ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر بس آئے، آ کر یہاں پر اٹھے بیٹھے، کھا لیا پی لیا، اس کے بعد مر گئے مٹی؟ کیا ہم اس لیے ہیں؟ جو آدمی یہ سمجھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل فضول سوچ رہے ہیں۔ ہم اللہ کے بندہ اپنے گھر کے لیے 10 روپے کا نقصان برداشت نہیں کرتے۔ 10 روپے تنخواہ پر کسی کو ہم دیں نا جی، فضول میں کسی کو ہم نہیں دیتے، وہیں پر دیتے جہاں پر ہمارا کوئی مقصد ہے۔ مقصد ہے تو دیکھ ہم لاکھ روپے بھی بھرتے ہیں، ایسے ہی نہیں، فضول میں کوئی نہیں دیتا۔ تو کیا اللہ پاک نے سارے کائنات کا یہ نظام سسٹم فضول میں بنا دیے؟ بس تم آؤ، آ کر یہاں پر عیاشی کرو، مزے کرو، اپنی مرضی من مانی کرو، اللہ کی مانو یا نہ مانو، اور اس کے بعد چلے جاؤ تم، بس کوئی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا محمد حسین شیخ پوری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین بزرگ گزرے، وہ فرمایا کرتے تھے، اور مولانا مندور سے فرماتے ہیں اپنی تقریر میں، کہتے ہیں ان کی اس تقریر کو سن کر میرے دل میں توحید کا جذبہ، یہ مسلک کی غیرت اور توحید آئی تھی۔ وہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ، اور یہ میں نے مثالوں کو کئی مرتبہ سمجھائیے بتلائیے، کہ ایک بچہ مرغی کو پکڑ کرنا، اس کو دبوچا ہوا کہتا ہے ماں کو، کہتا ہے میں نے اس کو مار دینا ہے، یہ بڑی خراب ہے، یہ گندی، میں نے اس کو مارنے لگا ہوں، مجھے اچھی نہیں لگی۔ ماں کہنے لگی بیٹا مرغی ہے حلال جانور، تو اس کو کیوں مارنے لگے؟ اس نے کہا اماں یہ بڑی خراب ہے، دانا دن کا ہفتے کھاتی ہے، میٹھے میٹھے یہ بھی ہمارے گھر میں کرتے ہیں، اور انڈا جو ہے نا وہ ہم سائے کے گھر میں جا کر دیتی۔ اب دیکھیں جو آپ کے پاس کھانا کھائے، ڈربے میں آپ کے رہیں، گند آپ اس کا سنبھالیں، فائدہ کس کو دے جا کر؟ آپ دوبارہ کرتے ہیں؟
نہیں کرتے نا، یہ کامن سینس ہے اور یہ حق بنتا ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے، ایسے ہے نا. حالانکہ وہ آپ کی کیا کھا رہی ہے؟ مرغی کو پیدا اللہ نے کیا ہے، اس کا جسم جان اللہ نے بنایا، آپ تو صرف یہ ہے نا اس کو 54-58 کا روپے، 2 روپے کا، 10 20 روپے کا خرچہ کر رہے ہیں نا. اور کیا ہے؟ اس کی ساری مشینری جو اللہ نے بنائی، آپ اگر 1000 روپے کی بھی مرغی خرید کر لاتے ہیں جو اس کا سسٹم ہے وہ آپ 1000 روپے میں بنا سکتے ہیں. اتنی بڑی وہ اللہ کی شاہکار مخلوق. اب مولانا منظور صاحب کہتے ہیں یہ بات سن کر نا مجھے سمجھ آئی واقعی یار یہ بات ٹھیک ہے کہ کھائیں ہم اللہ کا اور کھائیں غیر کا، کھائیں اللہ کا اور سجدہ کریں ہم غیر کے در کے اوپر. اللہ کو بھی یہ چیز گوارا نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ جس کا کھائیں اس کا گائیں. اللہ نے اگر ہمیں بنایا تو پھر گن بھی کس کے گائیں؟ اللہ کے گانے چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے. تو یہ یاد رکھیے اللہ پاک نے ہمیں جو پیدا کیا بیکار میں فضول میں نہیں بنا دیا. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو آئے اور آ کر مٹی میں مٹی ہو جانا اور ہمارے پاس نہیں آنا، تمہارے کیے ہوئے کا حساب کتاب نہیں ہونا، تو یہ فضول چیز ہے، تم یہ سوچو بھی نہیں. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایسے ہوگا؟ بالکل ایسے نہیں. پھر اللہ نے ہم سے صرف سوال کیا ہے کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ایسے ہوگا؟ ابھی جواب نہیں آیا، اللہ نے خود اس کا جواب دے دیا. اللہ نے جواب ہاں نہ بھی نہیں دیا، بلکہ اس کا اللہ نے جواب حکیمانہ اسلوب میں دیا. لوگوں اللہ پاک بلند و بالا ہے، بادشاہ ہے، سچا ہے. مطلب کیا ہے بلند و بالا کا مطلب کیا ہے؟ ایسے بیکار کام اللہ نہیں کرتا. اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ اللہ کوئی فضول میں کام کرے، بلکہ اللہ ایسا کام کر سکتا، بلند و بالا ہے. اور وہ سچا بادشاہ ہے. کیا مطلب؟ وہ کسی کا حساب کتاب نے بنائے، پیدا کرنے میں مار دے میں دوبارہ کی اٹھا لے تو اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ سچا وہ بادشاہ ہے. اور مالک ہونے کے بعد وہ حق ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی یہ باتیں بالکل سچی ہیں، 100% کیا 1000% یہ صحیح ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی یہ بات کبھی غلط ہو کہ اللہ نے مرنے کے بعد کسی کو اٹھانے میں اللہ کو دقت ہوئی یا مشکل ہوا یا اللہ نے وعدہ توڑ دیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ ہو کر رہے گا کہ جو تم نے کیا ہے. بعض لوگ پوچھا کرتے تھے کہ کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ پاک نے قسم اٹھا کر کہا قل بلا وربی لتبعثن. کافر کہتے تھے نہیں پیدا کیا جائے گا، نہیں اٹھایا جائے گا. اللہ نے کہا قل، کہہ دیے بلا ہاں، وربی میں تمہارا رب ہوں، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، کیا لتبعثن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. ثم لتنبؤن بما عملتم پھر جو تم نے عمل کیا اس کے بارے میں تمہیں خبر دی جائے گی. وذالک علی اللہ یسیر اور یہ چیز اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کے آسان، بالکل آسان. تمہاری سوچ میں تو یہ مشکل ہوگی کہ کیسے اللہ بنائے گا، کیسے اللہ بنائے، پھر اللہ ہر بندے کے اتنے عمل ہے سارا دن کہ اللہ کیسے حساب لے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں میں ایسا معبود ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں تو وہ ذات ہوں جو کہ عرش کریم کا، کہیں عرش عظیم آیا ہے کہیں عرش کریم آیا ہے، میں اس کا رب ہوں. اللہ کا عرش عظیم بھی ہے اور کریم بھی ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگلا بھی جواب اسی طرح، جو آدمی پکارے گا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، حالانکہ یہ بریکٹ لگا دے، حالانکہ اس کے بعد اس کی کوئی دلیل ہے، ٹھیک ہے. جتنا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اے لوگو تم ایسے خداؤں کو پکارتے ہو، سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ جو تم نے خداؤں کے نام رکھے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل اتاری؟ کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری کہ تم نے کسی کا نام رکھ دیا ہے یہ گنج بخش ہے یا غریب نواز. یار گنج بخش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خزانے دینے والا. کیا کوئی ذات اللہ کے سوا خزانے دے سکتی؟ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانے کس کے ہیں؟ اللہ کے. حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام بھی اپنے رزق کس سے مانگتے تھے؟ آپ اللہ سے مانگتے تھے. بخاری شریف میں حدیث ہے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ میں تو اس سے دعا کرتا ہوں کہ آل محمد یعنی میرا اور میرے خاندان کا رزق گزارے کے برابر دے. میں زیادہ تو اس سے نہیں لینا چاہتا کہ دنیا کے اندر غافل ہو جاؤں، بلکہ اللہ مجھے اتنا دے کہ جس سے میری زندگی بسر ہو جائے. تو رزق آپ کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ نے تمہیں پیدا بھی کیے ثم رزقکم. رزق بھی کون دیتے ہیں؟ اللہ ہی دیتے ہیں. لہذا یہاں پر اللہ کیا فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا، بریکٹ چھوڑ دیں. اس کے بعد آگے یہ نہیں کہا جو آدمی پکارے گا اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اس کو عذاب ملے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا اس کا حساب اللہ پا رہے ہیں. یہ اسی طرح جیسا کوئی کسی کو کہتا ہے ٹھیک ہے تم یہ کرو، پھر آنا ہمارے پاس ہے تم نے، یا کرو
کر لو تم نے جو کوئی کرنا ہے، پھر دیکھنا تمہارا کیا بنتا ہے۔ بالکل وہی انداز ہے یہاں پر، جو آدمی اللہ کے ساتھ دوسرا معبود پکارے گا اس کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو خود اللہ کے پاس جا کر اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود کیوں بنائے۔ تو اللہ پاک نے آخر میں اس کا خلاصہ ذکر کر دیا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی یہ کام کرے گا وہ کافر ہے، اور کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اور آخر میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے دعا کیا کریں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے پر رحم فرما دے۔ اس سے کیا پتہ چلا بخشش مانگنے والا کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام۔ بخشش کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بخشنے والا کون ہے جی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ بخش نام رکھنا تو جائز ہے، خدا بخش نام رکھے ٹھیک ہے، الہ بخش رکھے، الہی بخش رکھے یہ تو ٹھیک ہے۔ حضور بخش نام رکھنا کسی جگہ پر بھی ثابت نہیں۔ حضور بخش نام رکھنا، عبد النبی رکھنا، کیونکہ بخشنے کا کام، بخش کا مطلب عطا کرنا، کون دیتا ہے جی؟ حضور اللہ دینے والا، کوئی اور دینے والا۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی نام آپ کو جو عقیدے کے پکے مسلمان ان کے پاس آپ کا ایسا نام نہیں ملے گا۔ بلکہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے یہ عبد النبی نام رکھ لیا، حالانکہ حنفی فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے عبد النبی نام رکھنا بھی جائز ہے۔ عبد النبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبد الرسول کا نام کیا مطلب؟ رسول کا بندہ۔ عبد النبی کا مطلب، حالانکہ ہم بندے کس کے؟ کیا ہونا چاہیے؟ عبداللہ، عبد الرحمن۔ آپ نے فرمایا اس نے اللہ کو سب سے محبوب نام یہ ہے کہ بندہ اپنا نام کیا رکھے؟ عبداللہ، عبد الرحمن، یعنی اللہ کے جو نام عبد الغفار، عبد القہار، عبد البصیر، یا یہ جتنے بھی آپ نام رکھتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے ناموں کے ساتھ عبد لگا دیں تاکہ پتہ چلے یہ اللہ کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے نبی پاک علیہ السلام اللہ سے مانگنے والے اور اللہ دینے والا ہے۔ بلکہ بخاری شریف میں حدیث، اور میں اکثر جگہوں پر یہ ذکر کیا کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، اللہم ان تغفر تغفر جمع، اے اللہ تو اگر معاف کرے تو اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّ، اللہ تیرا کون سا ایسا بندہ جو گناہ گار نہیں ہے؟ اللہ تیرے سارے بندے ہی گناہ گار ہیں تو پھر سب کو معاف فرما دے۔ تو معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اور معافی مانگنے والے کون ہیں؟ ہم سارے اللہ کے بندے۔ اور ساتھ اے اللہ تو رحم بھی فرما دے۔ اور اللہ ہمیں یہ یقین ہے ہر بندہ دیکھیں دنیا میں آپ کو رحم کرنے والے نظر آئیں گے، ماں باپ چھوٹے بڑے رحم کرتے ہیں، لیکن اللہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ چلیں یہ صورت مکمل ہوئی، اگلی صورت شروع ہو رہی ہے، سورۃ انزلناہا۔ یہ صورت سورہ نور ہے، کیونکہ آگے نور کا تذکرہ آ رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس طرح کی آیت آ رہی ہے، وہاں پر ہم اس کی تشریح کریں گے۔ یہاں پر اس صورت کا انداز ساری صورتوں سے مختلف ہے۔ اس صورت کے اندر خاص طور پر مسائل حجاب، پردے کے مسائل، شرم اور حیا کے مسائل، ان کا خاص طور پر تذکرہ ہے۔ اس لیے یہ صورت ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عورتیں خاص طور پر پڑھیں، مردوں کو بھی پڑھنی چاہیے، لیکن عورتوں کے خاص طور پر شرم اور حیا کے مسائل یہاں پر موجود ہیں۔ یہ صورت باقی صورتوں سے نرالی ہے۔ باقی جتنی بھی صورتیں وہ کس نے اتاری ہیں جی؟ اللہ نے اتاری، لیکن یہاں پر خاص طور پر کیوں کہا یہ صورت ہم نے اتاری؟ حالانکہ ہر صورت ہی، تو مفسرین نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اس کی خاص اہمیت بتلانے کے لیے بتلا رہا ہے کہ لوگوں میں نے یہ صورت اتاری۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو فرض کیا۔ اب دیکھیں جتنے بھی احکامات ہیں وہ کس نے فرض کی؟ تو یہاں پر کیوں کہا کہ ہم نے اس صورت کو نازل بھی کیا اور اس کو فرض بھی کیا؟ مطلب یہ ہے کہ باقی صورتوں کے احکام بھی میں نے فرض کیے، لیکن اس صورت کے خاص طور پر جو احکام ہے نا وہ بہت اہم۔ وجہ یہ ہے کہ بندے کی شرم اور حیا موجود ہے تو سارے کام ٹھیک ہے، شرم حیا ختم ہو جائے تو یاد رکھے کچھ بھی نہیں رہتا۔ بخاری شریف میں حدیث آپ نے سنایا تھا، لوگوں صرف میں نبی ہو کر ہی نہیں تمہیں بتلا رہا بلکہ مجھ سے جتنے بھی پہلے نبی آئے تھے ان نبیوں کی نبوتوں کے اندر، شریعتوں کے اندر یہ جملہ موجود تھا، کیا کہ لوگوں شرم حیا سنبھال کر رکھو۔ یہ جملہ موجود ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب شرم نہ رہے تو پھر بندہ جو چاہے مرضی کرتا رہے۔ لفظی ترجمہ جب تو شرم نہ کرے پھر تو جو چاہے مرضی کرتا رہے، تو آزاد ہے۔ شرم ہی نہیں ہے تو پھر ڈرنا کس چیز؟ تو مطلب کیا ہے کہ اگر وقار، مقام اور عزت رکھنا چاہتے تو پھر کیا کرو؟ شرم کو اپنے دامن میں پیوستہ رکھو، شرم کو سنبھال کر رکھو۔ شرم ہے تو سب کچھ۔ اس لیے حدیث پاک میں الحیاء خیر کلہ، حدیث میں کہا گیا حیا جو ہے نا، شرم یہ چھوٹی خیر نہیں بلکہ کل کی کل خیر ہے، یعنی بڑی خیر۔ اور سب سے بڑی خیر کیا ہے کہ بندے کو اللہ کیا دے دے؟ شرم اور حیا۔
چونکہ اس صورت میں شرم اور حیا کے مسائل اس میں اللہ پاک نے کہا یہ صورت ہم نے اتاری، یہ صورت ہم نے فرض کی، پھر آگے کہا ہم نے اس میں آیات بینات نازل کیے تاکہ تم نصیحت پکڑو، یہ کئی جگہوں پر آپ نے پڑھا ہے تاکہ تم سمجھدار ہو جاؤ، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم عبادت گزار بن جاؤ۔ تو صورتوں کے نازل کرنے کا، شریعت کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کو عقل آ جائے، سمجھ آ جائے، دانش آ جائے، تقویٰ آ جائے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد اب مسائل شروع ہو گئے شرم اور حیا کے حوالے سے۔ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت، یہاں پر جتنے بھی احکامات ہیں نا، اکثر احکامات میں آپ نے دیکھا ہے مردوں کا ہی ذکر آ رہا ہے، مردوں کا۔ جب مردوں کا ذکر آتا ہے تو اس میں خود بخود عورتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ بس یہ کہا جاتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو کیا اس میں عورتیں نہیں شامل؟ جی ہاں، اگر جھوٹ کا کام عورت کرے گی اس پر بھی لعنت۔ ٹھیک ہے، اے لوگوں اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، کیا اس میں مرد شامل عورتیں نہیں؟ جی عورتیں بھی آ جائیں گے، لیکن چونکہ مردوں کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے زیادہ، اور عورتوں کو چونکہ گھر کی چیز ہے اس لیے ان کا بار بار نام نہیں لیا جاتا، زیادہ کس کو مخاطب کیا جاتا ہے؟ مردوں کو۔ اس صورت کے اندر آپ کمال دیکھیں کہ مرد اور عورت دونوں کا ذکر آ گیا، ایک چیز الزانیۃ والزانی۔ اور دوسری بات یہ کہ ویسے جہاں پر بھی مردوں کا ذکر ہے تو مردوں کا ہی ذکر ہے، اگر کبھی عورتوں کا ذکر ہے تو پہلے مردوں کا ہوتا ہے بعد میں عورتوں کا، لیکن یہاں پر الٹا آ گیا کہ پہلے عورتوں کا اور بعد میں مردوں کا۔ کیوں؟ اس نے بھی مفسرین نے لکھا وجہ یہ ہے کہ عورت چھپنے کی چیز تھی، احساس کی چیز تھی، شرم کی چیز تھی، بچنے کی چیز تھی۔ اللہ پاک نے اس کے لیے اہتمام کے، پردے کا، اس کے لیے حیا کا، نبیوں کی شریعتوں کے ذریعے، فطرت کے ذریعے، جب اس کو حیا کا حکم ہے تو اس کے باوجود بھی اگر عورت شرم نہ کرے تو اللہ کو پسند نہیں، اس لیے اللہ پاک نے اس کا تذکرہ پہلے کر دی ہے کہ اگر مرد یہ گناہ کرے تو کوئی شک نہیں گناہ ہے، لیکن عورت اگر یہ گناہ کرے گی اس کا زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ زیادہ پردے والی چیز ہے، زیادہ شرم و حیا والی چیز ہے، اور اللہ نے فطرتاً عورت کے اندر مرد کے لیے حیا بھی زیادہ رکھی ہے، لہذا عورت کا اس کام میں پڑھنا زیادہ برا تھا، اس لیے اللہ نے اس کا پہلے تذکرہ کیا ہے کہ میری بندی تو بالکل یہ کام نہ کر، بالکل یہ کام نہ کر، اس لیے پہلے عورت کا ذکر کیا ہے کہ ایسا کوئی بھی مرد یا عورت ہوگی تو خیر قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کو پھر کتنے کوڑے مارنے، 100 کوڑے۔ یہ حدیث پاک میں وضاحت آ گئی ہے کہ 100 کوڑے اس زناکار مرد اور عورت کے لیے جو شادی شدہ نہ ہو، جس عورت یا مرد نے زندگی میں کبھی شادی کی بھی، چاہے اس کے بعد اس کا شوہر فوت ہو گیا یا بیوی اس کی فوت ہو گئی، مرد ہی عورت ہے، یا اس نے طلاق دے دی تھی، چاہے اس کو شادی کے ہوئے 10 20 30 سال ہو چکے تھے، لیکن اس نے ایک مرتبہ کم از کم اس نے ازدواجی معاملات کیے ہیں، ازدواجی معاملات جس عورت اور مرد کے ایک مرتبہ ہو چکے ہو، پھر چاہے اس کے بعد طلاق ہوگی، نکاح ٹوٹ گیا یا فوتگی ہوگی، اس کا مطلب وہ شادی شدہ ہوگی۔ زندگی میں کسی موقع پر ایسا مرد یا عورت زنا کریں گے تو قرآن کہتا ہے اس کو، حدیث پاک میں اس کو 100 کوڑے نہیں بلکہ اس کو کیا رجم کیا جائے گا، اتنا زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، گڑھا کھود کر بندے کو کھڑا کر کے پھر مٹی ڈال کر اس کو اچھے سے دبا کر بندے کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، اس کے بعد اوپر پتھر مار کر اس کو مارا جاتا ہے، اس کو رجم کہا جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں بالکل وضاحت کے ساتھ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ سزائیں دی ہیں مردوں اور عورتوں کو جنہوں نے یہ زنا کیا۔ قرآن پاک یہاں پر جو غیر شادی شدہ ان کا ذکر ہے کہ جو زنا کر مرد یا عورت ہے اس کو 100 کوڑے مارو، اور اگلی بات دیکھی جب یہ سزا دینی تو بڑی سخت سزا ہے، کوڑا چمڑے کے ہوتے تھے بڑا، ایک مارو گے 2 مارو گے تڑپتا ہے بندہ، قرآن کہتا ہے دیکھو اس کو سزا دینی ہے بندہ نہ مرے، لیکن یہ کہ اس کو پھر سزا ایسی دینی ہے کہ تمہارے دل میں ترس نہیں آنا چاہیے، ترس نہیں آنا چاہیے۔ اور اللہ نے آگے ایمان کا واسطہ دیا، اگر تم ایماندار ہو، اگر آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے دل میں ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوا اگر اس کو سزا دیتے ہو دل میں ترس آ جائے یا تم کو کوئی بات نہیں جی گناہ ہو گیا تو پھر کیا ہے، اس کا مطلب ایمان نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایمان۔ وہ بندہ کیا مطلب دیوس اور بے شرم آدمی، جو آدمی اتنے بڑے گناہ کو دے کر کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، کیا مطلب کوئی بات نہیں؟ کیا کوئی آدمی اپنے گھر میں یہ چیز پسند کرتا ہے؟ جب اپنے گھر میں نہیں پسند کرتا کسی کے لیے یہ کیوں پسند کرتا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں۔ اور اگلی بات صرف یہ نہیں کہ تمہارے دل میں ترس نہ ہو، بلکہ یہ بھی ہے کہ جب سزا دینی ہے تو بند کمرے میں نہ دو کہ کسی کو نہ پتہ چلے، نہیں سب کے سامنے دو، لوگوں کو بلاؤ، اعلان کرو بھی آ جاؤ، لوگ سارے آ جاؤ، ان کے سامنے سزا دو، ایسی سزا ملے گی کہ دیکھیں جس کو سزا مل رہی ہے وہ بھی عبرت پکڑے گا اور جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی عبرت پکڑیں گے
آئندہ سے کوئی بندہ یہ جرم نہیں کرے گا، آئندہ سے یہ کوئی بندہ جرم نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا گندا فعل ہے کہ ایسا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ اپنے جیسے عورت کو پسند کرتا ہے، اور ایسی عورت ایسے بندے کو پسند کرتی ہے، کیونکہ جس نے ادھر منہ مارنا ہے وہ خود مارنے والا ہوگا، اس کی بیوی بھی ایسے ہی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا گندا آدمی کسی ایماندار عورت کے لیے حلال نہیں، حرام ہے۔ ایسا بندہ ایسی عورت کو ہی پسند کرے گا، اور ایسی عورت ایسے بندے کو ہی پسند کرے گی۔ زنا کے مسائل چل رہے تھے یہاں پر، ساتھ شرک کا بھی آگے۔ مطلب یہ کہ جس طرح زنا کار آدمی وہ ہوتا ہے جو ایک عورت کے ساتھ ایک ازواجی معاملات میں بندھن ایک طرف دھیان نہیں رکھتا بلکہ ہر طرف منہ مارتا ہے، یہ اسی طرح جس طرح مشرک آدمی ہے وہ بھی ایک اللہ کو چھوڑ کر جگہ جگہ پر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر جھکتا ہے، کبھی ادھر جھکتا ہے، کبھی ادھر۔ اللہ پاک نے ان کے قدر مشترک ذکر کیے، جس طرح زناکار مرد اسی طرح یہ شرک کرنے والا مرد اور عورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایک دوسرے کو پسند کر سکتے ہیں، ایماندار ایسے کو پسند نہیں کریں گے، نہ ایماندار پاک دامن عورت ایسے گندے بندے کو پسند کرے گی، اور نہ ہی گندی عورت ایسے گندی عورت کو ایماندار کوئی بندہ پسند کرے گا۔ یہ بات ختم ہوگی۔ اس کے بعد جو آج ہم نے آخری سبق پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی پاک دامن عورت کو اس کے بارے میں کہتا ہے وہ عورت غلط ہے، لوز کریکٹر ہے، بدکار ہے، بد کردار، یہ جو لفظ ہے بدکار، بد کردار، گندی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی عزت کے اوپر انگلی اٹھا رہے۔ ایک ہوتا ہے جی یہ کہنا کہ یہ عورت بد کلام ہے، اس کا مطلب یہ اس کی زبان اچھی نہیں، بد زبان ہے، اس کا مطلب زبان اس کی اچھی نہیں، یہ اور چیز ہے۔ یہ عورت لڑاکی ہے، جھگڑالو، یہ اور چیز ہے، یہ کیا ہے اور چیز ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ دیکھو یہ اس کا کریکٹر لوز ہے، کردار سے، اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ عورت پاک دامن نہیں۔ ایسا کہنا اتنا بڑا گناہ ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے اسے کہا جائے گا تو ہوش میں؟ ہاں جی میں ہوش میں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عورت صحیح نہیں؟ ہاں جی میں کہہ رہا ہوں۔ اسے کہا جائے گا ٹھیک ہے، 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ لاؤ جو یہ گواہی دے کہ ہم نے دیکھا ہے، ہمارے پاس پروف ہے، دلیل موجود ہے کہ یہ عورت غلط ہے۔ دلیل دے دو گے ٹھیک ہے، نہیں اگر وہ ایک گواہ لے آئے یہ میں نے دیکھا ہے، یہ میرے ساتھ ایک اور بندہ ہے، کہا جائے گا 4 لاؤ، جی یہ 2 بندے ہیں، کہا جائے گا 4، 3 بندے، کہا جائے گا نہیں 4 پورے کرو، اگر 4 نہیں ہے اس بندے کو لٹا کر قرآن کہتا ہے 80 کوڑے مارو، چاہے اس نے دیکھا ہو سکتا ہے اس نے دیکھا ہو سکتا ہے 2 بندوں نے اس کے ساتھ دیکھا ہو، لیکن پروف پورے نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا معاملہ عزت کا، اگر 1-2 بندوں کے ساتھ یہ اجازت ہوتی 2 بندوں تو یہ کام شروع کر لینا ہے، اس لیے اس کو سخت رکھا گیا کہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ جو دیکھنے والا وہ 4 گواہ لے کر آئے گا تو بات پوری ہوگی، اور پھر کیا ہوگا، جس عورت کے بارے میں گواہی دی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر سزا نافذ ہو جائے گی، شادی شدہ ہے تو شادی شدہ والی، غیر شادی شدہ غیر شادی شدہ والی۔ اگر یہ گواہ نہیں لا سکا تو پھر کیا ہوگا، 80 کوڑے، 80 کوڑے۔ اندازہ کریں کسی عورت کی عزت کا اتنا احترام ہے اللہ کے ہاں کہ جو آدمی خام خواہ ایسے انگلی اٹھائے گا اس کے لیے کتنے کوڑے ہیں، 80 کوڑے، خام خواہ جو اٹھائے گا، ہاں جس کے بعد دلیل ہے وہ بات۔ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے ہاں اگر یہ تہمت لگانے والا عام آدمی نہیں، شوہر کہہ رہا ہے اپنی بیوی کے بارے میں کہ جی یہ عورت میری بیوی صحیح نہیں ہے، اس کا حکم پھر علیحدہ ہے، وہ ہم کل پڑھیں گے۔